بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کے بارے احادیث۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے تو صدقہ کا ثواب پائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے سنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے ثواب کے کام ہیں وہ نیت ہی سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے۔ پھر جس نے دنیا کمانے یا کوئی عورت بیاہنے کے لیے ہجرت کی یعنی دیس چھوڑا، اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضامندی کی ہو، تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے یعنی اپنی بیوی کو کھلائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نیکیوں اور برائیوں کو لکھواتا ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا، جو کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے کسی وجہ سے نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کی بدولت پوری ایک نیکی لکھوا دیں گے۔ اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس کو کر بھی لے تو اس کے لیے 10 نیکیوں سے 700 تک بلکہ اور زیادہ بھی لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے تو کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کے لیے بھی ایک پوری نیکی لکھوا دیں گے، اور جو برائی کا ارادہ کرنے کے بعد وہ برائی کرے تو اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے مدینے میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے کہ جس راستے پر بھی تم چلے، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا اور جس وادی سے بھی تم گزرے، وہ ان اعمال کے اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں ہیں؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن عذر نے ان کو روک دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں فرماتے، بلکہ کمزور اور خستہ حال لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ فقر کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے مقدر تھی، اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد اور غزوہ کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمرو اگر تم اس طرح لڑو کہ صبر کرنے والے اور ثواب کی امید رکھنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن صبر کرنے والا اور ثواب کی امید رکھنے والا شمار کر کے اٹھائیں گے، اور اگر تم دکھلاوے مال غنیمت زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن دکھلاوا کرنے والا مال غنیمت زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے لڑنے والا شمار کر کے اٹھائیں گے، یعنی میدان حشر میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص دکھلاوے اور زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے لڑا تھا۔ عبداللہ جس حال اور نیت پر تم لڑو گے یا مارے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اسی حال اور نیت پر قیامت میں تمہیں اٹھائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ لوگوں کا اس کی تعریف کرنا ریاکاری میں تو داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، نام و نمود کے لیے دنیا طلب کرے اگرچہ حلال طریقے سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر سکے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا تو وہ اس ثواب کا اسی دوسرے سے جا کر مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کو عزت، سربلندی، نصرت اور روئے زمین پر غلبہ کی خوشخبری دے دو۔ یہ انعامات تو مجموعی طور پر امت کو مل کر رہیں گے، پھر ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق ہوگا، چنانچہ جس نے آخرت کا کام دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ معزز سامعین کرام، آج پہلی بار رب ذوالجلال نے مجھے احادیث سنانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک میری عمر ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے احادیث پڑھنے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث کو سننا اور دوسروں کو سنانا دونوں ہی ثواب کے عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی احادیث سننے اور دوسروں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے خود بھی احادیث سنیں، پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پر عمل کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔